الإسلام ديني ومحمدا رسول. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک شخص بہت خوبصورت تھا، صاحب اخلاق بھی تھا، کردار بھی بڑا ستھرا تھا، اور سونے پر سہاگا یہ کہ وہ صاحب علم عالم بھی تھا، خوش اخلاق بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، کردار بھی ستھرا ہو، اور پھر عالم بھی ہو۔ لوگ اس کے گرد مشورے لینے کے لیے، لوگ سوالات پوچھنے کے لیے ہمیشہ اس کے گرد رہا کرتے تھے۔ وہ ایک ایسا روشن چراغ تھا کہ جس کے سامنے دوسرے چراغ ماند پڑ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اس شخص کا تذکرہ کسی بزرگ نے کسی شخص کے سامنے کیا۔ اچھا، یہ بھی عرض کرتے چلے کہ اتنی ساری خوبیوں کے باوجود اس شخص میں صرف ایک خامی تھی، وہ یہ کہ وہ تلفظ صحیح طور پر ادا نہیں کر پاتا تھا۔ تو کسی نے اس کا تذکرہ کسی بزرگ کے سامنے کیا، بزرگ نے اس کی تعریف کی، تو وہ شخص کہنے لگا کہ اس کے اندر ایک خامی ہے، وہ تلفظ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتا، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ خامی کیوں ہے، کیونکہ اس کے سامنے والے دو دانت صحیح نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اس کا تلفظ درست طریقے سے ادا نہیں ہو پاتا۔ تو ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، صرف ایک خامی؟ آپ کی نگاہ اس کی صرف ایک خامیوں پر رہی اور باقی ساری خوبیاں آپ نے بالائے طاق ڈال دی؟ یہ تو اس شخص کی مثل ہو گیا کہ جو طاؤس کو دیکھے، یعنی مور کو دیکھے، اور اس کی ساری خوبصورتی کو چھوڑ کر صرف اس کے گندے پاؤں کو ذہن میں بٹھا کر اس کی برائیاں کرنا شروع کر دے۔ ناظرین، ان بزرگ کی نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ انسان ہنر اور خوبیاں ہمیشہ دوسروں میں تلاش کرے، عیب، خامیاں اور کمی ہمیشہ اپنی ذات میں تلاش کرنا شروع کر دے۔ دنیا میں اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، اور یہ یاد رہے کہ خوبیاں صرف اس شخص کو نظر آئیں گی جو اپنی ذات میں صاحب کمال ہوگا، اور خامی صرف اس شخص کو نظر آئے گی، عیب صرف اس شخص کو نظر آئے گا جس کی اپنی ذات میں عیب اور خامیاں بھری پڑی ہوں گی۔ اور یہ مکھی صفت لوگ آج معاشرے میں پائے جاتے ہیں، جو ایک دوسرے کی صرف خامیاں دیکھتے ہیں، اور ان کا وصف، ان کی عادت، ان کا مزاج مکھی کی طرح کا ہوتا ہے کہ سارے جسم کو، صحیح سلامت جسم کو چھوڑ کر زخم پر اس جگہ بیٹھیں گے جہاں سے گندگی والا خون رس رہا ہو۔ ناظرین، یہ ایک گندا وصف ہے، برا وصف ہے، لوگوں کی برائیاں تلاش کرنا، لوگوں کے عیب ٹٹولنا، لوگوں کی خامیاں دیکھنا، لوگوں میں ٹوہ لگا کر ان کے نقائص، ان کی برائیاں لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کرنا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کے عیب تلاش کرے اللہ تعالیٰ اس کے عیب کھول دے گا، اور جس کے عیب اللہ تعالیٰ کھول دے، ظاہر کر دے، اور مکان میں چھپ کر بیٹھ جائے، پھر بھی ذلیل و رسوا ہو کر رہے گا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، عیب کی ٹوہ میں نہ رہو، عیب تلاش نہ کرو، خامیاں نہ ڈھونڈا کرو۔ قبلہ مفتی حماد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت شرح مشکات میں فرماتے ہیں کہ یہ قانون قدرت ہے، جو کسی کو بلا وجہ بدنام کرے اللہ تعالیٰ بھی اسے بدنام کر دے گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور آج لوگ عیب تلاش کرتے ہیں، جستجو میں رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں، ڈھونڈنا چاہتے ہیں عیب۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی نسبت سے ہم حنفی کہلاتے ہیں، ان کو تو عیب نظر آ جایا کرتے تھے۔ وہ تو لوگوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے، اور وضو کے قطرات سے جو گناہ جھڑتے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان قطرات وضو سے بندے کو پہچان لیا کرتے تھے، یہ کون کون سے گناہ کر کے آیا ہے۔ اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ عز و جل، مجھ سے لوگوں کے عیب دیکھنا گوارا نہیں ہوتا، مجھے پسند نہیں ہے، مالک میرا یہ وصف
یا میرا یہ کمال مجھ سے واپس لے لے۔ آپ نے دعا کی، تب آپ کو لوگوں کے جو عیب ہیں، گناہ ہیں، برائیاں ہیں، خامیاں ہیں، وہ نظر آنا بند ہو گئی۔ ہاں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی مقام پر برائیاں بتانا لازم ہو جاتا ہے، جیسے کسی نے کرپشن کی ہے، چوری کی ہے، وہاں گواہی دینا پڑ گئی، کسی نے رشتے کے بارے میں معلومات لی ہے اور جس کے بارے میں لی ہے اس کی برائیاں ہمیں پتہ ہیں۔ جہاں پر لازم ہو جائے، جہاں پہ شریعت واجب کر دے کہ یہاں عیب بتانا پڑے گا، یا جو شخص از خود اپنی برائیاں ظاہر کر دے، لوگوں کے سامنے کرتا رہے، ببانگ دہل کرے گناہ، ایسے شخص کی برائیاں جب اس نے خود اپنا پردہ کھول دیا، تو اب اگر کوئی شخص اس کی برائیاں عام کرے گا تو اس کو وہ وبال نہ ہوگا کہ جو حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی کو کسی گناہ پر، اس کے پوشیدہ گناہ پر عار دلائی، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ گناہ خود نہ کرے، وہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یہاں پر شارحین حدیث نے لکھا کہ یہاں برائی پر عار دلانے سے مراد وہ برائی، وہ گناہ، وہ غلطی، وہ خامی ہے جو لوگوں کے سامنے عیاں نہ ہو، جو چھپا ہوا ہو۔ لہذا اگر چھپا ہوا عیب ہے تو اس کو چھپانا، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ اس پوری بحث، پورے بیان اور پوری سپیچ کے ضمن میں آئے گا۔ لیکن اگر خود ہی کوئی ننگا ہو گیا، خود ہی لوگوں کے سامنے ببانگ دہل برائیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو ایسے شخص کی برائی کو بیان کرنا یہ کوئی عیب نہیں ہوگا، یہ بری صفت نہیں کہلائے گی۔ ہاں، علماء اہل سنت اگر ان سے کوئی برتقدیر الہی کوئی لغزش فاحش ہو جائے، کوئی گناہ کبیرہ ہو جائے اور وہ چھپا ہوا ہو، اس کے بارے میں تو علماء کرام فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ اس کی اشاعت فاحشہ، اسے لوگوں میں پھیلانا تو حرام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، کہ وہ لوگ جو اشاعت فاحشہ کرتے ہیں لوگوں میں، اس اشاعت فاحشہ کو پسند کرتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ تو آج اگر میں آپ ہم سب اپنا جائزہ لیں، اور جائزہ لینے کے بعد ہمیں اپنے اندر یہ خامی نظر آئے، یہ برائی نظر آئے کہ ہم لوگوں کی اچھائیاں نہیں دیکھ پاتے، لوگوں کے کمالات، لوگوں کی خوبیاں ہمیں نظر نہیں آتی اور ہم صرف برائیوں پر نظر رکھتے ہیں، تو پھر یاد رہے ہم باطنی اعتبار سے بہت زیادہ گناہوں میں لتھڑے ہوئے شخص ہیں۔ ہمیں اپنا جائزہ لے کر اس بیماری، اس برائی سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اس مرض سے اپنے آپ کو شفا یاب کرنا ہوگا، جب یہ روحانی ترقیاں ملیں گی۔ لیکن اگر ہم اس برائی میں لتھڑے رہے، اس مرض میں مبتلا رہے، تو روحانی ترقیاں تو کبھی نہیں مل سکتی۔ اور اگر ہم نے جائزہ لیا، ٹٹولا، اپنے آپ کو پرکھا، اپنا غور و فکر کیا، اپنا محاسبہ کیا، اور ہمیں نتیجہ نکلا کہ الحمدللہ ہمیں لوگوں کی اچھائیاں نظر آتی ہیں، تو پھر آپ یاد رکھیں کہ آپ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں ہیں، جبکہ دیگر بھی اوصاف و شرائط پائی جاتی ہیں۔ ہاں، بعض اوقات والدین، استاد، مربی، شیخ، مرشد، یہ لوگ اصلاح کے لیے برائیاں بتاتے ہیں اور پھر ان کی اصلاح کرتے ہیں، متوجہ کرواتے ہیں۔ یہ برائی ٹٹولنے والے نہیں ہوتے، بلکہ یہ تو برائیاں ہمارے سامنے رکھ کر اس کی اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ہماری اس گفتگو کو سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد کوئی ایسا نہ ہو کہ اپنے والد صاحب پر اٹیک کرنا شروع کر دے، اپنی والدہ پر اٹیک کرنا شروع کر دے، اپنے شیخ، اپنے مرشد، اپنے استاد یا اپنے مربی کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنا شروع کر دے۔ نہیں، وہ ہمارے مربی ہیں، وہ کام کرتے ہیں جو ہم کر نہیں پاتے، وہ برائیاں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، وہ ہماری برائیاں نکال کر ہماری برائیاں ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ بچہ یہ خامی تیرے اندر ہے، اس خامی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر لے۔ اور جو بیچارہ با کمال ہو، وہ تو اپنی ان برائیوں پر غور و فکر کرنے کے بعد ایکسیپٹ کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے۔ اور جو اڑنے والا ہو، بیچارہ کم نصیب ہو، ایسا شخص پھر اپنے استاد، اپنے شیخ، اپنے والدین، اپنے مربی، ان سے متنفر ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو صاحب کمال سمجھ کر ان سے راہ فرار اختیار کر لیتا ہے، اور ایسا شخص کبھی زندگی میں ترقی نہیں کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لوگوں کی اچھائیاں اپنے ذہن میں رکھنے والا بنائے، اور لوگوں کی برائیوں کو صرف ان کی اصلاح کے لیے ان کے سامنے بیان کرنے، اور جب شریعت اجازت دے تب بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ مالک ہمیں ایسا بنا دے ہم اس سمندر کی گہرائی کے مثل ہو جائیں کہ لوگوں کی برائیاں ہمارے پاس آئیں اور آ کر ضم ہو جائیں اور کسی کو بھی نظر نہ آئیں۔
آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔